زمانے کی جو جاہلانہ رسم ہے جاہلوں کے ساتھ یہ بھی جاہل ہو گیا. یہ عالم تھا مگر یہ جاہل بن گیا. یہ عالم جاہلوں کے ساتھ جاہل بن گیا کیونکہ مال جمع کرنے کے لیے یہ بھی ڈگری کا استعمال کر رہا ہے. یہ بھی اپنی پوزیشن بتا رہا ہے کہ میرا بچہ, گھر والے کہہ رہے ہیں ہمارے یہ گھر والے جاہل ہیں, اور جاہل گھر والے کے ساتھ یہ بھی جاہل ہو جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا تو مفتی بن گیا, ہمارا بیٹا فاضل ہو گیا, ہمارا بیٹا عالم ہے, ہمارے بیٹے کو وہاں سے اسکارپیو مل رہی ہے, کوئی کہتا بلیرو مل رہی ہے, کوئی کہتا 4 پہیا یہ مل رہا وہ مل رہا. میرے دوستو یہ جاہلوں کے جاہل اور مولوی بن کے جاہلوں کے بادشاہ. سب سے بڑا وائرس خطرناک سوچ ان کی ہے کیونکہ یہ چینجنگ لانے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ یہ بھی جاہلوں کے جاہل, جیسے وہ جاہل یہ بھی جاہل, اور جیسے یہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر انجینئر, ہماری برادری کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی جاہل. اللہ کا دیا بہت کچھ ہے مگر نہ جانے کون سی اللہ نے ان کو دولت دی ہے کہ غریبوں سے بڑھ کر غریب ہو گئے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی نے نہیں کرنا, میرے دوست نے نہیں کرنا, میں کہہ رہا ہوں کہ غریب نہ بنو, مالدار بنو. مالدار وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں ایک دوسرے انسان کے لیے آسانی کا جذبہ ہو, محبت ہو, جو انسان کی قدر کرنے کا جذبہ رکھتا ہو, جس کے سینے میں محبت ہو, جو انسانیت کو ترجیح دیتا ہے, بڑھاوا دیتا ہے, وہ انسان مالدار ہے, وہ سمجھدار ہے. میں کہتا ہوں نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے دعوے دار ہو, اگر محبت کرنے والے ہو تو سنو, یہ دنیا کے زمانے پہ ماحول پہ مت جاؤ, رسم پر جائے کہ مولوی ایسا کر رہے ہیں, مولوی ایسا کر رہے ہیں, یہ پیر ایسا کر رہے ہیں, وہ کیوں منع نہیں کر رہے, یہ مولانا کیوں کہہ رہا, یہ مولانا اتنا سختی سے کیوں بول رہا. یار تم زمانے کے ساتھ ہو یا نبی کی بات کے ساتھ ہو؟ زمانے کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سے محبت کرنے والے, آپ کا طریقہ, آپ کی سنت آج بھی زندہ ہے, لوگ کر رہے ہیں, لیکن اپنی زندگی میں لاؤ. لیکن میں یہ کڑوی باتیں یہ کرنے سخت لہجے میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرے بھائیوں اب تم احساس کرو, مالدار بنو, سمجھدار بنو, پڑھے لکھے بنو. اگر پڑھے لکھے ہو تو پڑھے لکھے بنو, سمجھدار بنو. تعلیم اس لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ تم سمجھدار بنو, جاہل مت بنو. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت دی ہے, آپ کو انسان بنایا, آپ کو سمجھدار بنایا. یار جانوروں کی قیمت ہے تمہاری عدالت میں, تمہارے سماج میں. جانور قیمت سے لیے جاتے ہیں لیکن انسان کی قیمت ہی نہیں ہے آپ کے یہاں. مطلب یہ انمول دولت ہے, سارا زمانہ اس پر لٹا دو, ساری دولت. اگر آپ کہتے ہو کہ عورت ماں کے روپ میں, بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے, بہن کے روپ میں ہوتی ہے, یہ انمول نعمت ہے. اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو, اگر تم یہ کہتے ہو ماں اتنی بلند چیز ہے, تو ماں بھی وہی, بہن بھی وہی, بیٹی بھی وہی, مطلب یہ ہے تو عورت, تو یہ اتنی انمول نعمت ہے, تو یار اس کی قیمت تھوڑی لگائی جائے گی. تو جانور کی تو اہمیت ہے, قیمت سے مراد میں کیا دے رہا ہوں, اہمیت. یعنی جانور کی تو ہماری دنیا میں اہمیت ہے, لیکن یار کسی کی بیٹی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس کے ماں باپ سے تم پیسہ مانگتے ہو, اس کے ماں باپ کو اپنی پوزیشن کی دھونس دیتے ہو, ان کے ماں باپ کو تم دکھانا یہ چاہتے ہو کہ میں گھر سرمایہ دار ہوں, زمیندار ہوں, مالدار ہوں, اور ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو آپ کو بھی بہت کچھ دینا چاہیے. یا تجھے بہت کچھ چاہیے تو تجھ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ تجھے بہت کچھ چاہیے. تو میرے بھائی نے یہ کہا تھا جسے جن لوگوں کو بہت کچھ چاہیے, میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے, اسے بہت کچھ کہاں سے دوں, چوری کروں, ڈاکہ ماروں, کیا کروں. آج لوگ غلط کر رہے ہیں. آج دنیا میں ایک ریس لگی رہی ہے, ایک دنیا مال کمانے کی ریس لگی ہے. کیوں؟ کہاں سے خرچے کرے, مر جائے تو ان حرام خوروں کو کہاں سے کھلائے, ان شریعت کے دلالوں کو, ان حرام خوروں کو کہاں سے کھلائے. 10 اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو 40 میں کے لیے 40,000 چاہیے, کہاں سے خرچے کرے گا. کیوں؟ رسم بنا دی. یہ مولوی جاہل ہو گئے, یہ امام جاہل بیٹھا ہوا, مصلی پہ جاہل بیٹھے ہوئے, کہنے کو تیار نہیں کہ کرا رہا ہے. کیوں؟ اگر بولتا ہے نوکری کی پرواہ کر رہا ہے. 40 پر تک دھماکے سے ہو رہا, کیسی شادیاں بھی نہیں ہو رہی. ارے شادیوں میں بھی کھانے کا ایسا آرڈر نہیں ہے, اور تم نے میرے بھائی تم نے اپنی میتوں پہ یہ کھانے بنا رکھے ہیں. ثواب کے حساب, ثواب کے بہت سے طریقے ہیں, انشاءاللہ میں پھر کبھی بیان کروں گا. مگر اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے یہ حالات ہو گئے, شادیوں کے حالات یہ ہو گئے.
کہاں سے خرچے پورے کرے؟ یہ مہنگائی کے دور میں 500 روپے مزدوری کر کے لاتا ہے اور 500 روپے میں خرچہ پورا نہیں ہوتا. 10,000 15,000 کی امام کی نوکری یہ سروس کر رہا ہے اور اس سے دن کے خرچے بھی پورے نہیں ہو پائیں گے. سوچنے کی بات ہے. تو میرے بھائی ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں. نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے اور ہم شادیوں کے پروگرام اور ہمارے میت کے پروگرام ایصال ثواب کے لیے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے. ہم سب کو ایمان والے کی بخشش کی دعا کرنا چاہیے. یہی سنت ہے. دعا کرنا سنت ہے، کھانا سنت نہیں ہے. میت میں کھانا سنت نہیں ہے، بلکہ میت کے گھر والوں کو ایک وقت کا کھلانا سنت ہے. اس کے بعد تم پر بھی ذمہ داری نہیں، بلکہ گھر والوں کو بھی اپنی ضرورت کے حساب سے بنانا چاہیے. بھاتی کے نام پر خاندان والے کو یہ رسم قائم نہیں کرنا چاہیے. بہت غلط ہے. تمہارا تو خاندان ہے، دوسروں کا خاندان تو نہیں ہو سکتا. وہ بیچارے دیکھ رہے ہیں، ہمارا کوئی کھلانے والا نہیں. علماء کو بتانا چاہیے آتی بھاتی کوئی چیز نہیں ہوتی. بکواس، ایک دم کنگر طریقہ ہے، بکواس طریقہ ہے. کھانے بند کریں گے. جہالت کی رسم قائم کر رکھی ہے. کام سننی ہے، کہا کہ خاک سننی ہو، کچھ بھی نہیں ہو تم. نکاح، اب نکاح کی شادی کے تعلق سے ذہن سے نکال دو یہ بات، بالکل ذہن سے نکال دو. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو نبی کے طریقے پر چلنا پڑے گا. زمانہ کیا کر رہا ہے؟ رسم کیا چل رہی ہے؟ مارو گولی. رسم کیا چل رہی ہے؟ اور ایسے لوگوں کو جو اس رسم کو زندہ کیے ہوئے اپنے ضمیر کو گولی مارو. پہلے تمہارا جو ضمیر، تمہاری جو سوچ ہے، تمہارا جو مردہ ضمیر ہے، جو دنیا کی محبت میں فدا ہو چکا ہے، جس کی تمہاری ذہن، تمہاری سوچ جن لوگوں نے ایسی بنا دی ہے، تو اس پہلے وہ ایسے ضمیر کو مار ڈالو. اس سوچ کو ختم کرو. جو سوچ یہ بن چکی ہے کہ بیٹیوں کو لانے والے جو سوچ رکھتے ہیں ہم نکاح کریں گے، ہماری شادی ہوگی تو مال ملے گا، پوزیشن کے ذریعے، خاندان کے ذریعے ملنا چاہیے یا دینا چاہیے، یہ ساری باتیں غلط ہیں. ہمیں جان بوجھ کر زبردستی صرف نکاح کی سنت کو خالص کرنا چاہیے. خالص یہ ہے یار تھوڑے لوگ جائیں نکاح کریں، اور اگر وہاں کوئی اخراجات ہو تو التجا کریں اور میرے بھائی خود خرچہ کریں. یہ میں کہوں گا تم نبی کے غلام ہو، ورنہ تم غدار ہو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو غدار ہو. مالدار بنو یار، مالدار بنو، سمجھدار بنو. اور ایسے لوگ، ایسی سوچ کو بھی مار ڈالو. میں یہ کہتا ہوں ایسے دنیا میں جو ذمہ دار بنے ہوئے، کسی بھی جو قوم کے ٹھیکیدار بنے ان کا صفایا کرو. ایسے لوگوں کو ختم کرو. ہماری برادری نہ جانے کب اٹھے گی، کب پنچایت کرے گی. تو میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، ایسے نیتا، ایسے مولویوں کو شوٹ کرو، اپنی زندگی سے نکال دو. ایسے مولویوں ختم کرو جو اسٹیجوں پہ بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں نا. سب خطرناک تو وائرس یہ ہیں جنہیں 10,000 15,000 کا نظرانہ دے کر ہماری قوم کے لوگ بلاتے ہیں. انہیں سننا بھی بند کریں. ایسے لوگوں کو سننا بند کریں. ان لوگوں نے یہ لوگ دن کا کام نہیں کرے، بلکہ یہ لوگ عالم ہو کر، خطیب ہو کر جاہلانہ رسموں پر قائم ہیں. ان جاہلانہ رسموں کو زندہ کیے ہوئے ہیں، یہ اپنی دکانداری کو بنائے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا ماحول بنایا ان لوگوں نے؟ قوم کو کیا دیا؟ کوئی ان کے پروگراموں سے، ان کی مجلسوں سے، ان کی سوسائٹی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کیونکہ یہ لوگ آج کے نااہل خطیب، یہ نااہل لوگ اس بات کو کہنے کو تیار نہیں. یہ نااہل پیر جو ہم نے رسمی پیر بنا رکھے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں. جو دیندار ہیں میرے دوست، ان کی تو پرواہ کرنے کو تیار نہیں، ان کی بات کرنے کو تیار نہیں. جو بات میں اپنی قوم تک پہنچا رہا ہوں، میری قوم کان کھول کر سنے. ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہا ہوں. جو اللہ اس کے رسول کا نہیں، جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار نہیں، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی تباہ ہوگی. اس کا کوئی یار و مددگار نہیں. جس کی آخرت برباد ہوئی اس کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری قوم کو سمجھ عطا فرمائے.
ہمیں دین کے اصولوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.